والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، محترم سامعین، اسٹوڈیو اسلام چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. فیا اہلاً و سہلاً و مرحبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور احسان کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے انسان کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود جنا ہے اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے. تو لہٰذا اے بندے، تو میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. اگر وہ تمہارے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو اس وقت تو ان کی بات نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر. تو یہ جو آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے. سبب نزول سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 8ویں شخص تھے اسلام میں، یہ 8ویں شخص تھے جو اسلام قبول کیے تھے. جب ان کی والدہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو بالکل بھڑک اٹھی، غصے سے لال پیلی ہو گئیں اور انہوں نے بہت ڈانٹا اپنے بچے کو. کہا کہ یا سعد ما هذا الدین الذي اعتنقته فصرف عن دین امك وابيك. اے سعد، یہ کیا دین ہے جس کو تم قبول کیے ہو؟ یہ تمہارے ماں باپ کے دین سے تم کو ہٹا چکا ہے. یہ جو دین ہے، یہ جو نیا دین تم قبول کیے ہو، اس کی وجہ سے تم اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا کے جو دین ہے اس سے تم ہٹ چکے ہو. اللہ کی قسم، ان کی ماں کہتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم لَتَدَعُنَّ دِينَكَ الْجَدِيدَ أَوْ لَا آكُلْ وَلَا أَشْرَبْ حَتَّى يَمُوتَ. یا تو تم دین چھوڑ دو یا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اس وقت تک چھوڑ دوں گی جب تک میں مر نہ جاؤں. بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں گی اگر تم نے اس دین کو انکار نہیں کیا، اگر تم اس دین سے باہر نہیں آئے، اسلام سے اگر تم خارج نہیں ہوئے، اسلام کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور جو اسی حالت میں مر بھی جاؤں گی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ امی جان، آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایسا مت کیجیے، میری جان آپ پر قربان، آپ ایسا مت کیجیے. لا تفعلی یا امہ، لا تفعلی یا امہ، میری ماں آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایسا مت کیجیے. لا ادع دینی لأی شیء، میں کسی بھی چیز کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہی سچا مذہب ہے، یہی سچا اسلام ہے، یہی سچے رسول ہیں، یہی دین حق ہے، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آپ میری بات مانیے، آپ ایسا مت کیجیے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت دنوں تک کھانا پینا چھوڑ دیا.
بالکل کمزور ہو گئیں، بالکل ناتوان ہو گئیں، ان کو دیکھتے تو بڑی بدحالی نظر آ رہی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت اچھی بات کہی کہ یا امہ انی علی شدید حبی لک لاشد حبا للہ ورسولہ، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے ہی میری محبت ہے۔ اگر تمہارے پاس 1000 جان ہوں گی، اگر تمہارے پاس 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک جان تم اس واسطے چھوڑ دو کہ میں اسلام سے باہر آ جاؤں، تو بھی آپ کی 1000 جانیں بھی چلی جائیں پھر بھی میں اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ سے میری محبت ہے، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کو 1000 جانیں ہوں اور آپ اس ضد میں ایک ایک جان چھوڑنا شروع کریں کہ میں اسلام سے باہر آ جاؤں، اگر آپ کی 1000 جانیں بھی چلی جائیں پھر بھی میں اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر ماں کو تعجب ہوا، تعجب میں پڑ گئی کہ ایک انسان اتنی اسلام سے اتنی کیسے محبت کر سکتا ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ کیسے محبت کر سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اپنی ضد کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو اسی تعلق سے، اسی پس منظر کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا ہے، خاص طور سے آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو تم ان کی بات نہیں ماننا۔ کیوں؟ ماں باپ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تمہارے ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے خلاف کام کرو، اللہ کے خلاف جو ہے جاؤ شرک کرو، تو کیسے ماں باپ کی بات مانی جا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی معصیت کی جب بات آتی ہے تو جو ہے اگر کوئی خالق کی معصیت پر مجبور کرے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن بھائی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ خالق کی معصیت کرو، سنت کی خلاف ورزی کرو، داڑھی منڈواؤ، نماز کو مت جاؤ، درگاہ کو جاؤ، ایسی باتوں پر اگر جو ہے مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسی چیزوں میں ان کی بات ماننا حرام ہے۔ تو لہذا سعد بن ابی وقاص کی زندگی سے رضی اللہ عنہ ایک بہت پیارا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے، اور لیکن جب ماں باپ اگر شرک کی طرف، بدعت کی طرف دعوت دیتے ہوں تو ایسی حالت میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔